الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی حبیبنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لا الہ مالک الحق المبین، محمد رسول اللہ صادق وعد الامین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ سورہ آل عمران، اردو ترجمہ، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1 سے 9 تک۔ سورہ آل عمران مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 20 رکوع اور 200 آیاتیں ہیں۔ اس کا نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آل کا مطلب ہے اولاد، اور اس صورت کے چوتھے اور 5ویں رکوع میں آیت نمبر 33 سے لے کے 54 میں حضرت مریم علیہ السلام کے والد عمران کی آل کی سیرت اور ان کے فضائل کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ آل عمران رکھا گیا۔ سورہ آل عمران کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں، جس میں سے ایک ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن مجید اور اس پر عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا۔ ان کے آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی۔ حضرت نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کی 3 مثالیں بیان فرمائیں جنہیں میں آج تک نہیں بھولا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں جیسے 2 بادل ہوں، یا 2 ایسے صاحبہ ہوں جن کے درمیان روشنی ہو، یا صف باندھے ہوئے 2 پرندوں کی قطاریں ہوں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ مسلم کتاب الصلاۃ مسافرین و قصرہا، باب فضل قراءۃ القرآن و سورہ البقرہ، صفحہ نمبر 403، حدیث نمبر 805، آیت نمبر 1 اور 2۔ الف لام میم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس آیت کی تفصیل میں یہ ہے کہ الف لام میم جو ہے، ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگلی آیت ہے، اللہ لا الہ الا ہوا، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مفسرین نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ یہ آیت نجران نامی علاقے کے وفد کے متعلق نازل ہوئی جو 60 افراد پر مشتمل تھا۔ اس میں 14 سردار تھے اور 3 قوم کے بڑے مقتد اور پیشوا آدمی تھے۔ ان 3 میں سے ایک ابو حارثہ بن علقمہ تھا، جو عیسائیوں کے تمام علماء اور پیشوائے اعظم تھا۔ عیسائی حکمران بھی اس کی عزت کرتے تھے۔ یہ تمام لوگ عمدہ اور قیمتی لباس پہن کر بڑی شان و شوکت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے ارادے سے آئے۔ جب یہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز عصر ادا فرما رہے تھے۔ ان لوگوں کی نماز کا وقت بھی آ گیا اور انہوں نے بھی مسجد نبوی شریف میں نماز مشرق یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اپنی نماز شروع کر دی۔ نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی۔ سرکار دو عالم نے فرمایا، تم اسلام لے آؤ۔ انہوں نے جواب دیا، ہم آپ سے پہلے اسلام لا چکے ہیں۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اسلام کا دعویٰ غلط ہے، اور تمہارے اسلام کے غلط ہونے کا سبب یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ اللہ عز و جل کی اولاد ہے۔ نیز تمہارا صلیب کی پوجا کرنا بھی اسلام سے مانع ہے، اور تمہارا خنزیر کھانا بھی اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہ ہوں تو بتائیے ان کا باپ کون ہے؟ پھر وہ سب بولنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ بیٹا باپ سے ضرور مشابہ یعنی ملتا جلتا ہوتا ہے؟ انہوں نے اقرار کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارے رب عز و جل حی لا یموت ہیں، اس کے لیے موت ناممکن ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آنے والی ہے؟ انہوں نے اس کا بھی اقرار کیا۔ پھر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب عز و جل بندوں کا کارساز، ان کی حقیقی حفاظت کرنے والا اور روزی دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا حضرت عیسیٰ بھی ایسے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ پر آسمان و زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں؟ انہوں نے اقرار کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے بتائے بغیر اس میں سے کچھ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حمل میں رہے اور پیدا ہونے والوں کی طرح پیدا ہوئے، اور بچوں کی طرح انہیں غذا دی گئی، اور وہ کھاتے پیتے تھے، اور ان میں بھی بشری تقاضے تھے؟ عیسائیوں نے اس کا اقرار کیا۔ اس گفتگو پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ان تمام چیزوں کے باوجود پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے خدا ہو سکتے ہیں جیسا کہ تمہارا گمان ہے؟ اس پر وہ سب خاموش رہ گئے اور اس سے کوئی جواب نہ بن سکا۔ اس پر سورہ آل عمران کی شروع سے لے کر تقریباً 80 آیتیں نازل ہوئیں۔ خازن آل عمران والیوم 1 صفحہ نمبر 228۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات حی اور قیوم کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں حی دائم و باقی کے معنی میں ہے، یعنی اس کا معنی ہے کہ ایسا ہمیشہ رہنے والا جس کو موت ممکن نہ ہو، جبکہ قیوم وہ ہے جو قائم بالذات، یعنی بغیر کسی دوسرے کی محتاجی اور تصرف کے خود قائم ہو اور مخلوق کی دنیا اور آخرت کی زندگی کی حاجتوں کی تدبیر فرمائے۔ آیت نمبر 3 سے 4۔ اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی، لوگوں کو ہدایت دیتی ہے، اور اللہ نے حق و باطل میں فرق اتارا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ اس کی تفصیل میں ہے مصدقاً لما بین یدیہ ہے، اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں اور نہ کوئی نیا نبی تشریف لانے والا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے گزشتہ کتابوں کی تصدیق کی ہے۔ بعد میں نہ کسی کتاب کے آنے کا تذکرہ کیا اور نہ اس کی بشارت دی، جبکہ قرآن پاک کو چونکہ تورات و انجیل کے بعد آنا تھا، اس لیے ان کتابوں میں قرآن کی بشارت پہلے سے دے دی گئی۔ آیت نمبر 5۔ بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ اس آیت کی تفصیل میں ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، کہ ضمن میں ہے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز ہر وقت تمام تر تفصیلات کے ساتھ بغیر کسی کی تعلیم و خبر کے جاننا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ یہ وصف کسی بندے میں نہیں، کیونکہ مخلوق کو جو علم ہے وہ اللہ کے بتانے سے ہے، اور وہ بھی اتنا ہی اور قابل فنا ہے، یعنی اس کی کوئی نہ کوئی انتہا ہے اور نہ کبھی ختم ہو سکتا ہے۔ نیز وہ تب سے ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور تب تک ہے جب تک اللہ چاہے۔ ایسے علم کو علم عطائی کہتے ہیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 75، وَكَذَلِكَ نُرِي الْإِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم یوں ہی ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھاتے ہیں۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ ارض و سما کے ذریعے علم عطا کیے جانے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 6۔ وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت کی تفصیل میں ہے هو الذی یصورکم فی ارحام، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورت بناتا ہے، کہ ضمن میں ہے کہ ایک بے قدر چیز کو انسانی شکل میں ڈھال دینا، اسے مرد یا عورت، گورا یا کالا، خوبصورت یا بدصورت بنانا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سے ہے۔ اس میں سے ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی خلقت اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جمع رکھی جاتی ہے، پھر وہ خون کے لوتھڑے کی صورت میں ہو جاتا ہے، پھر گوشت کی بوٹی کی طرح ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جسے 4 چیزوں کا حکم ہوتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل، رزق، دنیا میں رہنے کی مدت اور بدبخت یا سعادت مند ہونا لکھو، پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ بخاری شریف کتاب بدائع والخلق، باب ذکر الملائکہ، والیوم 2 صفحہ نمبر 381، حدیث نمبر 3208۔ آیت نمبر 7۔ وہی ہے جس نے تم پر کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ لوگوں میں فتنہ پھیلانے کی غرض سے اور ان آیات کا غلط معنی تلاش کرنے کے لیے ان مشتبہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، حالانکہ ان کا صحیح مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے، اور پختہ علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ اس آیت کی تفصیل میں ہے کہ آیات و محکماتوں، صاف معنی رکھنے والی آیتیں، قرآن پاک میں 2 طرح کی آیات ہیں۔ پہلے نمبر پہ محکم، یعنی جن کے معنی میں کوئی اشتباہ نہیں، بلکہ قرآن سمجھنے کی اہلیت رکھنے والوں کو آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں۔ دوسرے
متشابہ یعنی وہ آیات جن کے ظاہری معنی یا تو سمجھ ہی نہیں آتے، جیسے حروف مقطعات یعنی بعض صورتوں کے شروع میں آنے والے حروف جیسے سورہ بقرہ میں الف لام میم ہے، یا متشابہ وہ ہے جس کے ظاہری معنی سمجھ تو آتے ہیں لیکن وہ مراد نہیں ہوتے، جیسے اللہ تعالیٰ کے ید یعنی ہاتھ اور وجہ یعنی چہرے والی آیات۔ ان کے ظاہری معنی معلوم تو ہیں لیکن یہ مراد نہیں، جبکہ ان کے حقیقی مراد معنی میں کئی احتمال ہو سکتے ہیں۔ الذین فی قلوبہم زیغ، وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے۔ یہاں سے دو گروہوں کا تذکرہ ہے۔ پہلا گروہ گمراہ اور بد مذہب لوگوں کا ہے جو اپنی خواہشات نفسانی کے پابند ہیں اور متشابہ آیات کے ظاہری معنی لیتے ہیں، جو کہ سری گمراہی بلکہ بعض صورتوں میں کفر ہوتا ہے۔ دوسرا گروہ سچے مومنوں کا ہے جو متشابہ آیت کے معنی کو سمجھنے یا نہ سمجھنے لیکن وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ محکم اور متشابہ سارے کا سارا قرآن ہمارے رب کی طرف سے ہے اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو متشابہات کا علم عطا فرماتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں محققین علماء نے فرمایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے ارفع و اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم عطا نہ فرمائے، بلکہ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی امت کے اولیاء کو بھی اس کا علم ملتا ہے۔ والراسخون فی العلم، اور علم میں پختہ لوگ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ راسخ فی العلم وہ عالم بعمل ہے جو اپنے علم کی پیروی کرنے والا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں راسخین فی العلم سے ہوں، اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں ان میں سے ہوں جو متشابہ کی تاویل جانتے ہیں۔ تفسیر قرطبی آل عمران تحت الآیہ نمبر 7 جز 2 صفحہ نمبر 15 اولو الالباب عقل والے، ارشاد فرمایا عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عقل بہت بڑی فضیلت اور خوبی ہے، عقل کے ذریعے ہدایت و نصیحت ملتی ہے۔ آیت نمبر 8، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اس میں قرآن کی ایک بہت بڑی دعا ہے جو ہمیشہ ہم عموماً نماز کے بعد مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اس آیت کی تفصیل میں ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ ہدایت ملنا بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کا فائدہ تبھی ہے جب یہ باقی بھی رہے۔ اگر ساری زندگی کوئی ہدایت پر رہے لیکن مرتے وقت ہدایت چھن جائے تو ایسی ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما اعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ بخاری شریف کتاب القدر باب العمل بالخواتیم، والیوم 4 صفحہ 274، حدیث نمبر 6607۔ اس لیے بڑے سے بڑا مومن بھی اپنے خاتمے کے بارے میں خوف کرتا ہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی برے خاتمے سے بے خوف نہ ہو۔ آیت نمبر 9، اے ہمارے رب، بے شک تو سب لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ بھی قرآن کی ایک دعا ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اس آیت کی صورت میں ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے، لہٰذا وہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ بولنے کی نسبت قطعی کفر ہے، اور یہ کہنا کہ جھوٹ بول سکتا ہے یہ بھی کفر ہے۔ یہاں پہ رکوع نمبر 1 مکمل ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔